اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، میں ایڈوکیٹ ساجد علی ٹکو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے میرے چینل کی طرف سے کافی ساری ویڈیو آ چکی ہیں جو کہ آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو قانون کے متعلق، لا کے متعلق لیٹسٹ اپڈیٹس چاہیے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ بر وقت آپ کے پاس میری لیٹسٹ ویڈیو پہنچ سکے۔ ان ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنا کیس یا آپ کا جو بھی میٹر ہے وہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ آج کا میرا جو عنوان ہے اس میں یتیم پوتے کی دادا کی جائیداد میں حصے کا ہے کہ اس میں شریعت کیا کہتی ہے اور قانون کیا کہتا ہے۔ 1450 سال گزر گئے جب شریعت نے یہ وارثان کے لیے حصے مقرر کیے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ قرآن شریف کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 میں آپ کو یہ جو وراثت کا حصہ ہے وہ پورا ملتا ہے کہ متوفی کے بعد اس کی جائیداد میں بیٹوں کا، بیوہ کا، بیٹیوں کا کیا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سب حصوں کی تفصیل اس میں ملتی ہے۔ اب اس میں جو حصے مقرر کیے گئے ہیں وہ بیٹے بیٹیوں کے ہیں، بیوہ کا ہے، لیکن اس میں پوتی پوتے کا نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا دنیا کا پر اور دنیا میں اس کے جو حقوق ہوتے ہیں اس پہ کوئی حق نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کسی زندہ شخص کا کوئی بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے دنیا میں حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے دنیا میں حقوق ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی حق ہی نہیں رہتا تو وہ آگے کیسے ٹرانسفر ہوگا؟ اگر ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے اس آدمی کی زندگی میں ہی اگر کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا دنیا میں شریعت کے مطابق حق ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کا حق ختم ہو گیا تو اس کے بیٹے یا بیٹیوں کو، یعنی اس زندہ شخص کے پوتے یا پوتیوں کو اس کا حصہ نہیں مل سکتا۔ اب جب وہ ایک بیٹا چلا گیا، 3 بیٹے باقی ہیں، تو جب اس بندے کی، اس مورث اعلیٰ کی، اس شخص کی جو کہ پوتی پوتیوں کا دادا ہے، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے جو ہے شریعت کے مطابق 3 حصے ہوں گے جو اس کے 3 بیٹوں کو جائیں گے، چوتھے کو نہیں جائے گا۔ اب کچھ لوگ جو بلا وجہ ہر شریعت کے کام میں نقص نکالتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں اور نکتہ چینی کر کے اپنے آپ کو بڑے سکالر ظاہر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس چیز کی بہتر ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں یا ہمارے مطابق یہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پوتے پوتی کو ان کے حصے سے محروم کر دیا جائے تو کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ اب اگر وہ شخص جس کی جائیداد ہے اس کا بیٹا جب فوت ہو گیا تو وہ چاہے تو اس کا حصہ اس کے اپنے پوتے پوتیوں کے نام کر سکتا ہے، اسلام نے نہیں روکا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی پوتے پوتیوں کے نام کر دے، اور اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو اس کے باقی بیٹے ہیں وہاں یہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کوئی کسی متوفی کی جائیداد
کا بٹوارا کرو، جب اس کے حصے کرو تو اس میں احسان کرو اپنے غریب رشتہ داروں پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، ان کو بھی کچھ دو۔ تو ان کو چاہیے کہ احسان کریں اپنے بھائی کی اولاد پر، اور اپنے حصے میں سے اس کو بھی حصہ دیں، اس کو بھی کچھ دیں۔ یہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہم وہ مغرب سے متاثر ہیں، مغرب جو کہتا ہے وہ اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ اب ایک شریعت کا قانون اللہ کی کتاب میں آج سے 1450 سال پہلے آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اب آج سے تقریباً 63 سال پہلے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، بلکہ تبدیل کر دیا گیا۔ ہمارا 1961 میں مسلم فیملی لا آرڈیننس آیا، جو کہ ایوب خان کے دور میں آیا، اور اس کی سیکشن 4 کے مطابق اگر کوئی بندہ جو صاحب جائیداد ہے اس کے بچوں میں سے کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد کو، یعنی پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو وہی حصہ ملے گا جو کہ اگر اس کے ماں یا باپ زندہ ہوتے تو ان کو ملتا۔ یعنی اس صاحب جائیداد کی جو جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو جتنا حصہ اس کے بیٹے کو یا بیٹی کو ملنا تھا وہ آگے جائے گا۔ یہ ہمارا قانون کہتا ہے، جو کہ ایوب خان کے دور میں آرڈیننس کی صورت میں لایا گیا۔ اب ہمارے پاس عجیب سا کنفیوژن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوتے پوتیوں کا حصہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے۔ اب یہ بحث چل رہی ہے 1961 کے بعد کی۔ اب ہوا کیا ہے کہ 1994 میں 1994 میں ایک شخص نے اس قانون کے اس سیکشن 4 کو کہ پوتے پوتیوں کا حصہ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا۔ یہ چیلنج ہونے کے بعد مختلف اور لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور بھی لوگوں کی اس میں پٹیشنیں آئیں، اور ٹوٹل 37 پٹیشنیں اس موضوع پہ آئیں کہ یہ جو حصہ ہے یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اب 1999 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ شریعت کے مطابق پوتے پوتیوں کا حصہ نہیں ہے، اور یہ جو شک ہے 1961 کے قانون میں یہ غیر شرعی ہے۔ اب جب فیڈرل شریعت کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس کو اس کے فیصلے کی عمل درآمد کی کہ کب سے یہ لاگو ہوگا اس کی ڈیٹ دیتی ہے۔ انہوں نے اس میں ڈیٹ دی جو کہ تھی 31/3/2000 کہ اس فیصلے پر عمل 31/3/2000 تک کر دیا جائے۔ اب یہ فیصلہ جب آ گیا تو یہ PLD کے شمارے میں پبلش ہوا، رپورٹڈ تھا، اس کا نمبر تھا PLD 2000 FSC پیج 1۔ اب اس فیصلے کے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے اور گورنمنٹ نے خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کو چیلنج کیا، اور وہ چیلنج کرنے کے بعد اس کی ابھی تک پروسیڈنگ نہیں ہوئی۔ ہمارا آئین کا آرٹیکل 203D کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فیڈرل شریعت کورٹ کوئی فیصلہ کرے گی تو جب تک سپریم کورٹ کا اس میں کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا
اس وقت تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اب اس بات کو پہ اگر سپریم کورٹ میں سٹے نہ بھی ہو، نوٹس ہو جائیں، تو اس آرٹیکل کے مطابق سپریم کورٹ میں جب وہ معاملہ چلا گیا تو نیچے والا معاملہ سٹے سمجھا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ میں یہ 2000 سے پینڈنگ میں ہے، 24 سال ہو گئے ہیں، اب تک اس میں کوئی فیصلہ نہیں آیا، اور 24 سال سے اس میں سٹے ہی چل رہا ہے۔ درمیان میں مختلف لوگوں نے ہائی کورٹ میں ریٹیں کی، تو ان کا جواب یہی آیا، لاہور میں کی، پشاور ہائی کورٹ میں کی، کہ کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس لیے اس پر ہم کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو لا ایگزسٹ کر رہا ہے وہ 1961 کا آرڈیننس ہی ہے، فیملی لا آرڈیننس 1961 وہ ہی ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس کی سیکشن 4 کے مطابق پوتے پوتیوں کا متوفی دادا کی جائیداد میں حصہ ہے، اسی طرح نواسے نواسیوں کا بھی جائیداد میں حصہ ہے، جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ حصہ نہیں ہے، اور ہمارا جو ایگزسٹنگ لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ آپ اپنے بال بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے اڑوس پڑوس کا، اپنے خاندان کا، رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔